اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران آیت نمبر 36۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ پس قبول کیا، قاف بے لام اس کا مادہ ہے، تقبل باب افتعال سے ہے، اس باب افتعال کی تے اس باب کی ہے، اور اصل میں اس کا مادہ قاف بے لام اس کے ساتھ ہے، پہلی تے اس باب کی ہے۔ تقبل پس قبول کیا، ہاں اس کو، اس کی دعا کو، یعنی مریم کو قبول کیا۔ ہاں جو ہے یہ ضمیر مؤنث ہے، ربھا اس کے رب نے، مریم کی والدہ اور مریم کے رب نے قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ بقبول حسن، بہت اچھا قبول کرنا، قاف بے لام، بے قبول، بے کی وجہ سے لام کے نیچے زیر ہے، حسن اسی کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ اس کی آگے شرط، اس کی وضاحت ہے، قبول حسن اچھا قبول کیا، وانبتها اور اس کی پرورش کی، نباتوں سے ہے، جیسے نباتات اگتے ہیں، بڑھتے ہیں اور ان کی پرورش ہوتی ہے، اسی طرح اس کی پرورش کی، ہاں اس مریم کی طرف اشارہ ہے، نباتاً حسنا اچھے طریقے سے پرورش کرنا، جس طرح ہے بقبول حسنا، اسی طرح ہے نباتاً حسنا اچھے طریقے سے پرورش کرنا۔ وکفلها اور کفالت کی اس کی، کفالت کی، ہاں اس کی یعنی مریم کی، زکریہ علیہ السلام نے، زکریہ علیہ السلام نے اس کی کفالت کی۔ کلما داخلہ، کل اور ما، ویسے یہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے، کہتے ہیں جب کبھی، داخل ہوا، جب کبھی داخل ہوتے زکریہ علیہ السلام، علیہا اس پر، ان کے پاس آتے، علیہا زکریہ ان کے پاس آتے، محراب میں، حربن ویسے اس کو جنگ کو کہتے ہیں، لیکن محراب ایسی جگہ جہاں پہ بالا خانے بنایا جائے، یہ بھی اسی نسبت سے ہے کیونکہ جنگ کے سے بچنے کے لیے دفاعی نقطہ نظر سے جو مورچے قلعے بنائے جاتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں محرابہ، ایسی مضبوط جگہ کہ جہاں سے دفاعی نقطہ نگاہ سے جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ محراب ہوتی ہے۔ وجدہ پایا اس نے، وجدہ اس نے پایا، ہا اس کو، عندہا اس کے پاس، عندہ پاس، ہا اس مریم کے پاس، رزقاً رزق پایا۔ تو قبول کیا اللہ نے اس مریم کو اور اس کی کفالت زکریہ علیہ السلام کے پاس کر دی، اور زکریہ علیہ السلام کے پاس کفالت تھی، لیکن وہ جب بھی ان کے پاس آتے تو اکثر ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی، تو وہ احتیاطاً ان سے پوچھ لیتے کہ بھائی یہ کہاں سے آیا ہے، عندہا رزقاً ان کے پاس رزق پاتے۔ تو چونکہ کفالت زکریہ علیہ السلام پاس تھی تو ان کو اس کی تشویش ہوتی تھی یہ کہاں سے آیا ہے۔ اگلا احسان بعد میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہاں سے، کیوں کا، انا کیونکہ، کہاں سے، لاکی لام زبر لا واسطے کے تیرے، یہ کاف زیر کے بتا رہا ہے مؤنث کے لیے، کاف زبر کا ہوتا تو مذکر کے لیے ہوتا ہے، کاف زیر کے مؤنث کے لیے۔ ھذا یہ اس رزق کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں سے وہ رزق آتا ہے۔ قالت اس نے کہا، اس مریم نے کہا، یہ تے مؤنث کی ہے، ہوا یعنی وہ رزق، ھذا کی طرف کہہ رہے ہیں، ہوا یہ رزق جو ھذا کی طرف اشارہ ہے، یہ
ضمیر ہے، من سے، عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، عند سے یہ حرف جار بھی ہے، اس وجہ سے عند اللہ ہے ہا کے نیچے زیر ہے۔ تو اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ، ان بے شک اللہ، ان کی وجہ سے ہا پہ زبر ہے، ورنہ یہ اللہ فعلی حالت میں ہے۔ یرزق رزق دیتا ہے، یرزق یہ مضارع کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ رے زے قاف، رزق دیتا ہے، یرزق من یشا، من جس کو، یشا کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، بے غیر ساتھ غیر حساب کے، یعنی کھلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ رزق۔ تو جب اس کے پاس مریم نے اپنے زہد کی بنا پر یہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ لوگ ان کے پاس وہ نظر و نیاز لے کر آتے تھے، تو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان پہ پاس آتے تو وہ احتیاطاً ان سے پوچھ لیتے تھے کہ بھئی یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں، تو وہ ان کو بتاتی کہ یہ چیزیں انہیں کوئی ہیکل کا بندہ نہیں دیتا، کیونکہ یہاں اس کے ماحول کے مطابق احتیاط کا پہلو یہی تھا کہ اس کو ہیکل کے بندے تو اندر سے چیزیں نہیں دے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عوام میں سے لوگ جو ہے نا وہ آ کر دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی نظریں مانتے ہیں یہ وہ دے جاتے ہیں۔ تو اللہ اپنی مشیت کے پیمانے کے مطابق، من یشاء، اس مشیت کے پیمانے کے مطابق اس طرح کا رزق مہیا کرتا ہے جو عام طور پر لوگوں کو خیال میں نہیں آتا، بغیر حساب ہوتا ہے۔ تو مریم کا قبول طلاق ہو جانا اسی کا ذریعہ بنا۔